اور کم سے کم کتنے بھی گناہ کر لو ہم مسلمان ہونے کے بعد، ایک اتنا گناہ تو ہم کو نہیں کرنا ہے کہ پورا جہنم میں عذاب ہونے کے باوجود بھی بچ کے نکلنا ہے۔ تو کئی لوگوں کا خیال ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیے اگر تو ہم جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہمارے کو کوئی دوزخ میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اگر یہ بات صحیح ہے، میں نہیں کہتا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم جاہل ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم یہودی کے ایجنٹ ہو، میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ ان کو ISI میں بک کرا دے، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر تم اس بات میں اپنی سچی ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، تو اس صحیح بخاری کا حدیث کا کیا کرو گے؟ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 1 حدیث نمبر 770 حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 1 یہیں موجود ہے، چاہے تو ابھی بھی دیکھ سکتے ہو، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 770۔ کیا حدیث ہے؟ ایک ایسا بندہ رہے گا جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو سزا کے طور پر دوزخ کے قریب رکھیں گے، دوزخ میں پورا نہیں ڈالیں گے اور نہ پورا جنت میں ڈالیں گے، لیکن اس کا منہ دوزخ کی طرف رہے گا، دوزخ کی بھانپ سے اس کی پوری چمڑی گل کے ختم ہو جائے گی، صرف ہڈیاں بچ جائیں گی، لیکن چہرے کے پاس کچھ نقصان نہیں ہوگا، چہرہ دوزخ کی طرف رہے گا۔ وہ شروع کرے گا پکارنا، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے، کیوں پکار رہا ہے، تیرا تو فیصلہ ہو چکا ہے، کیوں مجھے آوازیں لگا رہا ہے؟ کہے گا اے اللہ میرے چہرے کو دوزخ کی آگ سے پلٹا کر تھوڑا جنت کی طرف کر دے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 770۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر میں تیرے چہرے کو پھیرا، اے بندے مجھے معلوم ہے کہ دوسری چیزیں مانگنا شروع کرے گا، کہے گا اے اللہ تیرے عزت کی قسم ہے، اے اللہ تیرے ذات اور صفات کی قسم ہے، میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کے چہرے کو پھرا دو۔ جیسے ہی چہرہ پھرے گا، جو اس طرف دیکھے گا تو جنت کا باہر سے دروازہ نظر آئے گا، ارے کہے گا ادھر تو جنت کا دروازہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد شروع کرے گا یا ربی یا ربی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اے اللہ جنت میں مت بھیجا، وہ جو جنت کے دروازے کے باہر ایک جھاڑ ہے نا، اس کے سائے میں بھیجا دے۔ اللہ کہے گا اے ابن آدم تجھ پر لعنت ہو، دنیا میں مجھ سے جھوٹ بولا، اب پھر میرے سامنے میری قسمیں کھا کے مجھ سے جھوٹ کرا، کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر مانگنا شروع کیا، کہے گا تیرے ذات کی قسم تیرے عزت کی قسم اب کچھ نہیں مانگوں گا اس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، اس کو جھاڑ کے سائے میں لے کے جاؤ۔ جیسا ہی جھاڑ کے سائے میں جا کے کچھ دیر بیٹھے گا، جنت کا دروازہ اب مکمل نظر آئے گا، دیکھے گا کہ جنت کے دروازے کا جو چبوترا بنا ہے اتنا حسین ہے، کہے گا کہ جنت میں نہیں بھائی، چبوترے تک شروع کرے گا یا ربی یا ربی یا ربی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اے اللہ جنت ابھی بھی نہیں مانگ رہا ہوں، وہ جو دروازے کا چبوترا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم تجھ پر لعنت ہو، پھر جھوٹ بولا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیں گے۔ جب وہاں پہنچ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ہو کر اپنے دونوں پیروں کے انگوٹھے پر ایسا ٹھہر کر بتائے صحابہ کو کہ وہ چبوترے پہ سے جنت میں جھانکے گا۔ جب جنت دکھ جائے گی تو اب خاموش رہنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، لیکن اب سوچ میں پڑے گا اب اگر مانگوں گا تو اب پکا نہیں ملنے والا ہے۔ اور دیکھیے بندے کی ناشکری، اتنے بار مانگا ملتا گیا، اتنے بار مانگا ملتا گیا، لیکن خود کے فیصلے جھوٹے کر کے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ لیکن وہ بندہ آج کے چند لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے گا مانگنے سے۔ مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، ایک بھکاری مایوس ہو کے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، کہتے اللہ کو دیکھے نہیں گیا۔ مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، رحمت اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی، اللہ کی رحمت امڑ پڑی کہ میرا مایوس بندہ گھر کو چلے آ رہا خالی ہاتھ۔ مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی آقا پھر مانگے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، اے مایوس سائل ہم دیتے ہیں تجھ کو، ہم بھی تو دیکھیں تجھ میں ہے ظرف کتنا کہ تو کتنا لیتا ہے، دیکھیں اب ہم دینے کو بیٹھ رہے ہیں۔ جب یہ اس کے بعد شروع کرے گا یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اے اللہ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے، وہاں سے پلٹا کے یہاں تک لایا،
ایسا قدم اندر ڈال کے وہیں رکتا ہوں، بس اندر پورا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ سنیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ ہنس پڑے گا، اور اللہ جانے اللہ کیسے ہنس پڑے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور اللہ کہے گا کہ جا اندر داخل ہو جا، یہ تیری ہی لیے بنائی گئی جنت ہے۔ جب اندر جائے گا تو اللہ پوچھنا شروع کرے گا، اے مایوس سائل، ہم دیتے ہیں تجھ کو، ہم بھی تو دیکھیں تجھ میں ظرف ہے اب کتنا لیتا، اے میرے بندے کیا تو مطمئن ہے میری جنت سے، اے میرے بندے کیا تجھے یہ کافی ہے؟ اللہ سوال شروع کرے گا، بندہ کہے گا اے اللہ اس کے بعد اور کیا مانگوں؟ اللہ کچھ دیر خاموش ہو جائے گا، پھر کچھ وقفہ گزرے گا، پھر اللہ تعالیٰ شروع کرے گا، اے میرے بندے کیا تو مطمئن ہے کہ تجھے کچھ اور عطا کر دوں؟ اے میرے بندے کیا اور کچھ تجھے عطا کر دوں؟ بندہ کہے گا کہ اللہ اس کے بعد کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ پھر خاموش ہو جائیں گے، تیسری بار بندہ کہے گا، اللہ پھر کہے گا، بندہ پھر کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تب اللہ تعالیٰ نعمتیں گنانا شروع کریں گے، کیا تجھے یہ نہیں چاہیے، کیا تجھے یہ نہیں چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا حق اس کو ادا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو جنت اس کو ملی تھی، یہ جنت میں سب سے چھوٹی جنت تھی جو اس زمین سے 7 گنا بڑی تھی، لیکن ایسا بھی اگر جنتی بننا ہے جو آخری میں نکل کر جا رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں اس نے ایک بات کہی تھی حدیث میں جو میں اب کہنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ سے کہا کہ میرے چہرے کو پھرا دے، تو اس نے اس کی وجہ بتائی کہ اے اللہ یہ جو پیشانی تھی زندگی بھر سوائے تیرے میں نے کسی اور کے آگے نہیں جھکایا، اس پیشانی کو اور اس چہرے کو آج اس آگ کی بھانپ سے بچا لے۔ تو اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ یہ پیشانی سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ناصر الدین البانی صحیحہ میں ترمذی کی حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے بعد کسی کو کہتا کہ سجدہ کرو تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا اللہ اپنے یہ ہمارے کسی کے بیویوں کو کہتا کہ تم لوگ اپنے شوہروں کو عبادت کا سجدہ کرو یا احترام کا کرو؟ آپ کے حساب سے کون سا سجدہ ہوتا؟ کیا اللہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرائے گا؟ تو کون سا کرائے گا پھر؟ اور نبی نے کہا اگر دیتا کا مطلب احترام کے سجدے کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تم لوگ نبی کی بات کو رد کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کرو گے، میرا کیا بگاڑو گے؟ اس دنیا کا کیا بگاڑو گے؟ قرآن اور حدیث کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑو گے؟ بگاڑو گے تو خود کی دنیا اور آخرت بگاڑو گے۔